اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن لا قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صلوات بھیجی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، سلسلہ کلام کی یہ ظاہراً آخری مجلس عزا ہے۔ جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف پایا، سرنامہ کلام قرار دیا، پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اپنے اللہ سے محبت رکھتے ہو، خدا کو دوست رکھتے ہو، عزیز رکھتے ہو، تو فاتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کرو، پیروی کرو، یحببکم اللہ، اس اتباع کے نتیجے میں خدا بھی تمہیں اپنا دوست رکھے گا، خدا بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، خدا بھی تمہیں اپنا عزیز رکھے گا، اور جب خدا تمہیں اپنا عزیز بنائے گا تو واللہ غفور الرحیم، خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور وہ خدا بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ ظاہری آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا تھا، اور اس آیت کی ذیل میں 2 دن ہم نے آپ کے سامنے کچھ مطالب بیان کیے کہ دیکھیے اس میں شک نہیں ہے پروردگار انسان پر بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ انسان کتنا ہی پستیوں میں چلا جائے، انسان کتنا ہی گناہوں کے دلدل میں غرق ہو جائے، لیکن پروردگار کہتا ہے کہ میرے بندوں کبھی مجھ سے مایوس نہ ہونا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرے بندوں کبھی گناہ کر بیٹھو، خدا کی معصیت کر بیٹھو، معصیت الہی کر بیٹھو، خدا کی حدود کو توڑ بیٹھو، تو یاد رکھو گناہ کرنے کے بعد کبھی مایوس نہ ہونا۔ گناہ کرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مایوس ہو جاؤ کہ اب کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ تم میرے دروازے پر آ جانا۔ تو میرے دروازے پر آ جاؤ گے، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، تمہیں معاف کر دوں گا۔ ایک انسان کے ماں باپ جو صاحبان اولاد ہے وہ جانتے ہیں کہ اولاد کتنی خطا کر بیٹھے، کتنی بڑی غلطی کر بیٹھے اولاد، لیکن ماں باپ ہوتے ہیں نا، اس کی بڑی سے بڑی غلطی کو درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے عفو درگزر کا راستہ کھولتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ ماں باپ جسے خدا نے خلق کیا ہے، جب خدا نے رشتہ الفت و محبت خلق کیا تو اس میں سے ایک حصہ ماں اور باپ کو دیا۔ تو یہ ماں باپ ہیں کہ جو اتنی بڑا خطا کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں اس کی غلطی کو۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ خالق کائنات کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا، وہ کتنی محبت کرتا ہوگا، وہ انسان کو کتنا چاہتا ہوگا۔ انسان کتنا ہی گناہ کر بیٹھے، پروردگار کہہ رہا ہے میری بارگاہ میں آ جاؤ میرے بندو، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، میں تمہارا خدا ہوں۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں دوست رکھوں گا، تم میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ ان اللہ یحب التوابین، قرآن کہہ رہا ہے میں توبہ کرنے والوں سے پروردگار کہہ رہا ہے محبت کرتا ہوں۔ تو محبت کی پہلی دلیل کیا ہے؟ محبت کی خدا کہہ رہا ہے پہلی دلیل یہ ہے کہ تم میرے نبی کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ جب تم اس کی پیروی کرو گے تو مطمئن ہو جاؤ میں بھی تم سے محبت کروں گا۔ اور محبت کا تقاضا کیا ہوگا؟ میں محبت میں تمہیں مال، دولت، دنیا، یہ ساری چیزیں نہیں دوں گا۔ جب خدا تم سے محبت کرے گا، خدا کہتا ہے کہ جو بھی تم نے دنیا میں گناہ کیا، جو بھی تم نے دنیا میں خطا کی، معصیت کی، میں تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ یعنی گناہ کا بخشنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا انسان کو اپنے نزدیک بلا لے گا۔ اور یہ تو ہمیں اللہ نے ویسی بہت بڑی توفیق دی ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ مقدمہ بنا لو پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ خدا نے آپ کو اہل بیت کے دروازے سے وابستہ کیا، یہ نعمت الہی ہے، پہلے بھی بول چکا ہوں، بہت بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ میں نے روایت پڑھی ہے کہ معصوم فرماتے، خود پیغمبر کی حدیث ہے کہ جس کے دل میں ہم اہل بیت کی محبت اور ولایت ہوگی، پیغمبر کہتے ہیں جس کے دل میں ہم اہل بیت کی، پنجتن کی محبت، ولایت، علی کی محبت اور ولایت ہوگی،
تو اس پر خدا جس کے دل میں ولایت ہوگی خدا اسے دنیا اور آخرت میں 10 دنیا میں مقام عطا کرے گا، 10 آخرت میں مقام عطا کرے گا. یعنی 20 مقامات ہیں جس کا ذکر ہوا. کبھی موقع ملا تفسیر پڑھوں گا کہ ہم اہل بیت کی جس کے دل میں ولایت ہے، محبت ہے، خاندان رسالت کی، خاندان جناب سیدہ کی 20 اثرات ہیں اس کی محبت کے جو انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، مرتب ہوتے ہیں. ان 20 اثرات میں جو دنیا میں ایک سب سے بڑا اثر ہے نا، جو دنیا میں کہتے ہیں آپ سب سے بڑا اثر ہے، جو دنیا میں سب سے بڑا اثر ہے جناب سیدہ کی محبت کا، اہل بیت کی محبت کا، معصوم فرماتے ہیں کہ وہ اثر دنیا میں یہ ظاہر ہوگا کہ خدا اس کو موت نہیں دے گا جب تک خدا اسے توبہ کی توفیق عطا نہ کر دے. یعنی اہل بیت کی محبت کا اثر ہی ہے. یعنی جو ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، جناب سیدہ کے ماننے والے ہیں، اس کی محبت کا ایک ادنا سا اثر یہ ہے. کیا اثر ہے؟ کہ اللہ موت نہیں دے گا. انسان کتنے گناہ کر لے، کتنی معصیت کیوں نہ کر لے، لیکن خدا محبت جس کے دل میں اہل بیت کی اس کو یہ موقع دے گا کہ پہلے وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوگا، گناہوں پر شرمسار ہوگا، استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، پھر اس کے بعد خدا اسے موت دے گا. اور آخرت میں جو 10 اثرات بتائیں بہت سارے اثرات ہیں. خدا اس پر تاج بہشت رکھے گا، لباس بہشت پہنائے گا، نظر رحمت کرے گا، سب کچھ کرے گا. ان اثرات میں سے ایک اثر آخرت میں یہ ہے کہ جس کے دل میں جناب سید اور اہل بیت کی محبت ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا اس سے یہ اختیار دے گا کہ ایک ایک فرد روز قیامت اپنے 100 خاندان کی شفاعت کرے گا. یہ محبت اہل بیت ہے. یہ محبت اہل بیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں اس دروازے سے وابستہ رکھا. صلوات بھیجی محمد وآل محمد پر. اب آپ حساب کتاب کر لیجئے، جب ایک آدمی 100 خاندان کی شفاعت کرے گا تو پھر ایک 100 کی کرے گا، دوسرا 100 کی کرے گا، تیسرا 100 کی کرے گا، تو میرا خیال میں شاید منکر اہل بیت کے کوئی بچے گا نہیں، سب جنت میں داخل ہو جائیں گے. کوئی بھی نہیں بچے گا جب سب کی شفاعت ہو جائے گی، اہل بیت کے ماننے والوں کی شفاعت ہو جائے گی. تو عزیزان محترم، یہ اہل بیت کی محبت ہے. لیکن اللہ نے جتنا بڑا مقام اہل بیت کو دیا نا، جتنی عظمت اس خاندان کو عطا کی ہے، اس خاندان کو جس عظمت سے نوازا جو دی، آپ یقین کیجئے اگر اہل بیت کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے، بالخصوص جناب سیدہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ جتنا بڑا مقام ہے اتنی سادہ زندگی جناب سیدہ گزار رہی ہے. یعنی جتنا بڑا مقام ہے، میں نے آپ کے سامنے کہا تھا نا، میں کوئی مختلف پہلو، فضائل کے پہلو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا. آج جناب سیدہ کی گھر کی زندگی بیان کروں گا کہ گھر میں زندگی میں جناب سیدہ کا کیا مقام ہے، اور ویسے پروردگار عالم نے جناب سیدہ کو کیا مقام دیا کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن ان کی شان میں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اہل بیت خاندان رسالت کوئی انجام کام دیتے ہی نہیں ہیں مگر ہماری خوشنودی کے لیے، ہمارے لیے انجام دیتے ہیں، ہماری خاطر دیتے ہیں. جناب جبرائیل جناب پیغمبر ختم مرتبت گھر بیٹھے تھے اصحاب کی جھرمٹ میں، اور جناب سلمان کو بھیجا کہ جاؤ اور سیدہ کو میرا یہ پیغام دے کر آؤ. کام سے بھیجا گھر میں. مقام دیکھیے، پھر آپ کو نتیجہ دوں گا آخر میں. مقام دیکھیے، جناب سلمان جب جناب سیدہ کے گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ دیکھا کہ حسین جناب سیدہ کی گود میں سو رہے ہیں، اور جناب سیدہ کی بھی آنکھ لگ چکی ہے اور چکی خود بخود چل رہی ہے. سلمان دیکھ کر حیران رہ گئے، دوڑے، یا رسول اللہ غضب ہو گیا، کہ کیا ہوا؟ کہا میں نے عجیب منظر دیکھا. کہا کیا دیکھا سلمان؟ کہا میں نے منظر دیکھا کہ سیدہ کی گود میں حسین سو رہے ہیں اور سیدہ کی بھی آنکھ لگ گئی ہے، اور میں نے دیکھا کہ چکی خود بخود چل رہی ہے. تو رسول خدا نے جب دیکھا تو مسکرائے اور ایک جملہ کہا کہ اے سلمان، تجھے نہیں معلوم کہ میری بیٹی کا مقام کیا ہے؟ تجھے نہیں معلوم میری بیٹی کا مقام کیا ہے؟ سن، اللہ نے میری بیٹی کی خدمت کے لیے ملائکہ معین کیے ہیں. جب سیدہ تھک گئی، اس کی آنکھ لگ گئی، تو یہ چکی چلانے والا کوئی اور نہیں تھا، جو چکی چلا رہا تھا وہ جبرائیل امین تھا. تو جس سیدہ کا مقام یہ ہو کہ جس کے لیے چکی چلانے والے جبرائیل ہوں، جن کے بچے کے جھولے جھلانے والے میکائیل ہوں، جبرائیل ہوں، ہے یہ نہیں ہے؟ ولادت کی میں نے آپ کے سامنے وہ روایت پتہ نہیں پڑھی نہیں پڑھی کہ جس کی ولادت کے وقت خدا جنت کی خاتونوں کو بھیجے، 4 خاتونوں کو بھیجے، جس کا مقام یہ ہو کہ جو شگم مادر میں اپنی ماں سے گفتگو کرے، ہم کلام ہو، جس کا یہ مقام ہو. آپ مجھے بتائیے کہ اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ اس کی زندگی کے اندر کس چیز کی کمی ہونی چاہیے؟ کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے نا. لیکن زندگی اٹھا کر دیکھیں جناب سیدہ کہ انسان حیران رہ جائے گا. یا تو مقام یہ کہ ان کے جبرائیل جو ہے وہ چکی چلا رہے ہیں،
یا مقام یہ کہ اگر بچے بیمار ہوئے تو جناب سیدہ روزہ رکھ رہی ہیں، رکھی نا کہ 3 روزے، منت مانی نہیں مانی کہ میرے بچے بیمار ہو گئے، پروردگار میں نے نظر کیے میں 3 روزے رکھوں گی اپنی بچوں کی صحت کے لیے، جب امام حسن و حسین بیمار ہوئے اور 3 روزے رکھے 3 دن تک۔ یہ کردار ہے جناب سیدہ کا، اس سے بہت سارے پہلوات ملتے ہیں، بہت ساری رہنمائی ہوتی ہے، یعنی اہل بیت کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو، جو ہماری ہدایت نہ کرتا ہو۔ 3 دن روزے رکھے سیدہ نے، جب 3 دن روزے رکھ لیے تو تینوں دن سائل آئے، قرآن پڑھتے ہیں نا سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جب پہلا روزہ رکھا تو کیا گیا؟ اسیر آ گیا، ہے کوئی راہ خدا میں دینے والا؟ نظر جناب سیدہ نے کی ہے، روزہ رسول خدا بھی رکھ رہے ہیں، مولا کائنات بھی رکھ رہے ہیں، حسن و حسین بھی رکھ رہے ہیں، فضہ نے بھی روزہ رکھا، اور جب سائل آیا ہے کہ ہے کوئی دینے والا، اسیر آیا تو بھائی ایک کو روٹی دے دینی چاہیے تھی، 2 دیتے تھے، یہ سارے 5 6 مل کے آدھی آدھی روٹی دیتے، 3 روٹیاں تو چلی گئی تھی نا، 6 روزے تھے 3 روٹیاں چلی جاتی، نہیں، سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹی لے کر اور سائل کو دے دی، پانی سے روزہ کھول لیا، کھولا نہیں کھولا؟ 1 دن ہو گیا، مسلمانوں کی عمل سمجھ میں نہیں آیا، مسلمان سوچ و فکر میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہوا کہ منت مانی اور سب نے روٹیاں دے دی، خود پانی سے روزہ کھولا اور شکر کر کے اگلے دن پھر روزہ کنٹینیو، پھر روزہ افطار کرنے کا وقت آیا، پھر کیا ہوا؟ مسکین آ گیا، ہے کوئی اللہ کی راہ میں مسکین کی مدد کرنے والا، دینے والا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ پھر 6 کے 6 لوگوں نے کل کے بھوکے ہیں، آج پھر وہی ریپیٹ کہ سب نے اپنی اٹھا کر روٹی اس کو دے دی، پھر پانی سے روزہ رکھا، خدا کا شکر کیا، سائل چلا گیا، تیسرے دن پھر روزہ ہوا، اور جب افطار کا ٹائم آیا پھر یتیم آ گیا، ہے کوئی راہ خدا میں دینے والا؟ 2 دن سے مسلسل بھوکے ہیں، کچھ کھایا نہیں ہے، پانی سے افطار کر کر راہ خدا میں دیتے رہے، جب تیسرا دن بھی یہی سائل آیا، یتیم نے آ کر سوال کیا ہے کوئی راہ خدا میں دینے والا، تو تینوں کے 6 کی 6 روٹیاں دے دی گئی، سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹی دے دی، پھر پانی سے روزہ کھولا، لیکن مسلمانوں کی عمل سمجھ میں نہیں آیا، سیدہ کا یہ عمل انسان کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب سورہ دہر نازل ہوئی تو انسان پر یہ حقیقت کھلی کہ اگر سیدہ یہ عمل انجام نہ دیتی تو قرآن میں سورہ دہر کو مقام نہ ملتا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں مگر یہ کہ خدا کی خوشنودی چاہتے ہیں، خدا کی محبت چاہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے خاندان اہل بیت، یہ ہے خاندان بیت جس میں رہنمائی کے بہت سارے پہلوات ہیں، ہم بھی منتیں مانتے ہیں، کہاں اہل بیت کی منت، کہاں ہماری منتیں ہے یا نہیں ہے؟ جناب سیدہ نے منت، قرآن نے بھی سلیقہ بتایا منت ماننے کا، جناب سیدہ کی سیرت سے بھی ثابت ہے، قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے اور روزے سے منت مانو، مدد مانگو، یہی ہے نا، اس کے معنی کیا ہے کہ نماز سے روزے سے مدد مانگو، منتیں مانو، یہ منتیں ہوتی ہیں کہ بھائی نماز مان لو، کہ بھائی میرا مشکل حل ہو گئی تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، یہ مشکل حل ہو گئی تو 3 روزے رکھوں گا، سیرت سے بھی اہل بیت کی ثابت ہے یا نہیں ہے؟ وہ ہمارے ہاں تو بادشاہ لوگ ہیں، منتیں بھی آپ جانتے کتنی بہترین ہوتی ہے ہمارے یہاں، ہے نا، کرنا تو ہے نہیں، مشقت میں تو پڑھنا نہیں ہے، زحمتیں تو اٹھانی نہیں ہے، ایسی منت مانو نہ کوئی پریشانی ہو، نہ کوئی مشقت ہو، نہ کوئی زحمت ہو، منت بھی ہو جائے، کام بھی ہو جائے، ہے نا، ہم بھی تو شارٹ کٹ کے راستے میں ہوتے ہیں، جبکہ جناب سیدہ جیسی خاتون، یہ تو شکر کرو یہ عمل سنت نہیں بن گیا، یہ عمل واجب نہیں ہو گیا، اگر یہ منت واجب ہو جاتی تو آپ مجھے بتائیے کون 3 دن بھوکا رہ کر یہ روزے رکھتا؟ کون 3 دن بھوکے رہ کے یہ روزہ رکھتا؟ کوئی بھی روزہ نہیں رکھتا، سارے منت ماننا چھوڑ دیتے اگر یہ منت واجب ہو جاتی کہ بھائی یہی رکھنی ہے، اس کے علاوہ کوئی منت نہیں ہوگی، ایک بھی منت نہیں مانتا کہ بھائی 3 دن بھوکا رہنا پڑے گا، نہیں، یہ اہل بیت ہے، یہ خاندان رسالت ہے کہ جس نے سلیقہ بتایا۔ ہمارے یہاں تو میں نے کہا نا کہ بادشاہ لوگ منت ایسی شارٹ کٹ کہ آسانی سے کام ہو جائے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، اور ہمارے یہاں تو منت، اب میں کیا کہوں، بڑا کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں، اب اچھی لگے یا بری لگے، ویسی بھی آخری مجلس ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے یہاں منتیں کیا ہوتی ہیں؟ ہمارے یہاں منتیں یہ ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پہ کسی مشکل میں آ گئے، مولا میں نظر کرتا ہوں اگر میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو کان میں گندہ ڈال لوں گا، یہی ہے نا منت؟ اور کیا بھائی غلط بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے پکڑ لیے گا بھی جا کے، یہی منت ہے، ایک گندہ مار ڈال لوں گا، اور زیادہ کوئی بڑا کام ہو تو دوسرے میں بھی ڈال لوں گا، کرنا تو کچھ نہیں ہے نا، کہانی تو چھدوانا، اور کیا کرنا ہے؟ اچھا اب تو پہلے کوئی بندے ہوئے، آپ تو ماشاءاللہ سے ترقی ہو گئی، ٹاپس پہننے لگ گئے ماشاءاللہ سے، ہے یا نہیں ہے؟ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کس کی سیرت پہ چل رہے ہو؟ کس کے ماننے والے ہو؟ کون ہو تم؟ اسے منت کہتے ہو؟ ذرا روایت جا کے پڑھو،
روایتیں پڑھی نہیں جاتی ہمارے یہاں. جس کو تم منت کہہ رہے ہو نا، معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کے ظہور کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ جب آخری زمانہ آئے گا مرد عورت کی مانند ہو جائے گا، عورت مرد کی مانند ہو جائے گا. اور میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہوں گے معاشرے کے اندر. ہے یہ نہیں منتیں یہ ہیں؟ نہیں، اہل بیت نے سلیقہ بتایا کہ جب مشکل آ جائے تو نماز پڑھو، نماز امام زمانہ پڑھو. کئی بڑی مشکل آ جائے تو جناب سیدہ کا استغاثہ پڑھو. نماز موجود ہے، مفاتی میں کتنی نمازیں موجود ہیں، لیکن کھولنے کا ٹائم ہی نہیں ہے مفاتی. منت تو کیسی ماننی ہے کہ بعض میں نے تو منت دیکھا ہوں. میں ایک مجلس میں گیا تھا، مجھے کہا مولانا ہمارے یہاں بڑی منت آتی ہے آج کے دن 7 محرم کو بڑا ہمارے یہاں منتیں آتی ہیں. لوگ آتے ہیں، میں نے کہا کیا منت ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں ابھی وہ تھال آئیں گے بچے لے کر، اس پہ پھل رکھے ہوں گے اتنے سارے. کوئی ایک پھل اٹھا لیں گے، سیب اٹھا لیا مثال کے طور پر، کسی نے کیلا اٹھا لیا، کسی نے انگور، کسی نے کوئی پھل اٹھا لیا، اور یہ نظر کرتا ہے کہ آج میں نے یہ مثال کے طور پہ میری یہ منت ہے، اب یہ میں نے سیب اٹھا لیا، جب تک میری منت پوری نہیں ہوگی میں سیب نہیں کھاؤں گا. یہ منتیں ہمارے یہاں، یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے ہم پر حلال کی ہیں ہم اسے اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں. قرآن نبی کو ٹوک رہا ہے، نبی کو تنبیہ کر رہا ہے، رسول خبردار، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اللہ کے حلال کردہ کو اپنے اوپر حرام کرو، تمہیں اختیار نہیں ہے. اور ہم جو ہے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات سے دور ہیں. ہم اہل بیت کی تعلیمات سے دور نکل گئے. ورنہ نماز پڑھنی ہے، نماز امام زمانہ مان لو. نماز پڑھنی ہے، جناب سیدہ کا استغاثہ موجود ہے، پڑھو. نماز پڑھو، سجدے میں جاؤ، پڑھو یا مولاتی یا فاطمہ غیثنی. ہے یا نہیں ہے؟ کتنی نماز جعفر تیار موجود ہے، فلاں نماز موجود ہے، نماز جعفر امام حسین موجود ہے، نماز امیر المومنین موجود ہے. یہ منت مانو کہ پروردگار میری یہ مشکل حل ہو گئی تو میں نماز امیر المومنین پڑھوں گا، پروردگار یہ میری منت حل ہو گئی تو میں جناب سیدہ کا استغاثہ پڑھوں گا، نماز امام زمانہ پڑھوں گا، کیونکہ اس میں محنت کرنی پڑے گی. امیر المومنین کی نماز میں 200 مرتبہ قل اللہ پڑھنی پڑے گی تو کون پڑھے گا؟ نماز جعفر تیار لمبی ہے، پڑھنا مشکل ہو جائے گی. امام حسین کی نماز میں اتنی برکت، اتنی بار جو انا انزلنا پڑھنا، یہ پڑھنا ہے، تو شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں. لیکن یاد رکھو اہل بیت نے قدم قدم پر رہنمائی کی ہے. اگر اہل بیت کے سیدہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے تو یقین رکھو خدا دنیا میں بھی مشکل حل کرے گا، آخرت میں بھی مشکل حل کرے گا. ورنہ لاکھ اپنا دین بنا لو. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. لاکھ اپنا دین بنا لیے، لاکھ نظریات بنا لیے، کچھ بھی سوچ لیجیے آپ، جو آپ کے ذہن میں آ جائے وہ دین تھوڑی بن جاتا. دین تو وہی ہے جو اہل بیت نے بتایا، جو اس خاندان نے بتایا. جناب سیدہ نے بتایا بچے بیمار ہوتے تو کیسے کیا جاتا ہے. امام حسین کی منت مان لو، زیارت کی، عمرے کی منت مان لو. ہے یا نہیں؟ تب بہت سارے راستے ہیں، لیکن یہ جو چیزیں میں نے بتائی اس سے اپنے آپ کو روکیے. یاد رکھیے گا یہ مکتب اہل بیت ہے، یہ تشیع ہے. سیرت کی میں نے کہا نا بہت سارے پہلو ہیں. اگر انسان سیرت کا تجزیہ اور تحلیل کرے نا تو انسان کی رہنمائی ہوتی ہے. یہ مقام کہ جس کی چکی چلانے کے لیے جبرائیل آتے ہوں، جس کے بچوں کو جھولے جھلانے کے لیے جبرائیل آتے ہوں، لباس جنت سے لے کر آتے ہوں، جن کے لیے آیت نازل ہو جاتی ہوں سورہ دہر جن کی شان کے اندر، تو وہ کائنات کے اوپر حق کے تصرف نہیں رکھتے. وہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں. جب جناب ابو ذر غفاری آئے بیچارے رونا آ کے اپنا دل ہلکا کیا، علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں روئے، گریا کہ یا علی بھوکا ہوں کئی دن سے، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، میرے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں. سچا ہے ابو ذر، روئے زمین پر اس سے زیادہ سچا کسی نے نہیں دیکھا. آ کے جب علی نے دیکھا کہ میرا چاہنے والا اتنا پریشان ہے تو کیا کیا؟ علی سے مطالبہ کیا. تو علی قدرت رکھتے تھے، طاقت رکھتے تھے. اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیے جو شخص اتنی طاقت رکھتا ہے اس کے پاس کیا ہے. یہ اہل بیت کے ماننے والے جو اہل بیت کے چاروں طرف جمع ہوئے وہ دنیا کے لیے جمع نہیں ہوئے تھے، وہ دنیاوی فوائد کے لیے جمع نہیں ہوئے تھے. وہ علی کے پیچھے، اہل بیت کے پیچھے اس لیے آئے تھے کہ یہی وہ ذریعہ ہے، یہی وہ وسیلہ ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لانے کا سبب ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو پستی سے بلندی کی طرف لے جاتے ہیں. اس لیے ان کے دروازے پہ لوگ جمع ہوئے. کوئی مال و دولت کے لیے نہیں آیا علی کے دروازے پر. میں نے کہا نا ابو ذر آئے تھے، آنے کے بعد شکوہ کیا میرے گھر میں بھوک ہے، پیاس ہے، بچے 3 دن سے بھوکے، یا علی بہت بری صورت حال ہے. تو علی نے کیا کہا؟ علی نے کہا جاؤ ابو ذر وہ سامنے پتھر پڑا اٹھا کے لے آؤ. وہ پتھر اٹھا کے لے آئے، علی نے ہاتھ میں لیا، سونے کا ہو گیا. کون ہے یہ کہ جو پتھر اٹھا لے تو سونا بن جائے؟ جاؤ اپنی ضرورت پوری کر لو. دے دیا. اب وہاں بیٹھ گئے.
علی کے سامنے اب وہ توڑنے، سونے کو توڑنے، پتھر توڑنے، توڑ کے تھوڑا سا لے لیا، باقی چھوڑ دیا۔ علی نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ تجھے دے دیا؟ کہا مولا جتنی ضرورت تھی اتنا لے لیا۔ علی کے ماننے والے، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، سوچو تو صحیح، یہ اتنا بڑا پتھر بغیر شرط کے دے دیا، لے جاؤ اپنی ضرورت پوری کر لو۔ وہ توڑنے، جب لے لیا علی نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا مولا جتنی ضرورت تھی لے لی۔ اب علی کا جملہ سنیے گا اور ابو ذر کا جواب سنیے گا، خدا کی قسم پھر تجزیہ کریں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ علی نے جب کہا نا کہ میں نے لے لیا اپنے حصے کا، تو مولا کائنات کہتا ہے پھر کل کیا کرے گا؟ مولا میں نے اپنی ضرورت کے مطابق لے لیا جتنی میری ضرورت تھی، کہ کل کیا کرے گا؟ تو ابو ذر پلٹ کر کہتا ہے علی کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا امام نہ ہو، جس کے پاس آپ جیسا پیشوا نہ ہو، وہ کل کی فکر کرے گا، وہ کل کے مارے فکر مند رہے گا۔ تو جن کے اختیار میں پوری کائنات ہو کہ جو ذرے کو سونا بنا دے، اور ایمانداری سے بتائیے اگر میں ہوتا اور مجھے یہ پتہ پڑ جاتا یہ مولا مجھے سونا دینے والے، تو میں تو پتھر مجھ سے اٹھتا بھی نہیں، تو کھینچ کے لے کے آ رہا تھا، کوئی سب سے بڑا دے دو تاکہ یہ زندگی دلدت دور ہو جائے۔ ہم تو دنیا میں، ہم نے تو علی کو مانا اسی لیے نا، اس سے آگے سوچ ہی نہیں ہماری، اس سے آگے نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے، ابو ذر جانتا تھا، سلمان جانتا تھا، مقدار جانتا تھا کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، پوری کائنات ان کے اختیار میں ہے۔ کربلا میں امام حسین نے اپنی طاقت دکھائی تھی، دنیا کو بتایا تھا، پیاسی کربلا کی زمین پر ٹھوکر مار کر حسین نے بتایا تھا تم کیا سمجھتے ہو؟ ارے میں یہ طاقت اور قدرت رکھتا ہوں کہ اگر زمین پر یہاں ٹھوکر ماروں گا تو بہشت سے کوثر یہاں جاری ہو جائے گا، یہ میرا اختیار ہے، میں امام ہوں، میں ولی خدا ہوں۔ لیکن جب آزمائش آئے گی تو امتحان سے گزرنا پڑے گا میرے بچوں کو۔ تو یہ تو کائنات کے مالک ہیں، ان کے اختیار میں سب کچھ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن زندگی دیکھیں کتنی سادی ہے، کتنی سادی زندگی۔ یا تو علی ابو ذر کی غربت دور کرنے کے لیے پتھر دے کر سونا دے رہے ہیں، یا روایت کہتی ہے کہ جناب سیدہ کے گھر میں جو کھال تھی اس میں دن بھر جو بھی بکریاں پالی تھی، جو بھی ان کے یہاں جانور پلے ہوئے تھے، اونٹ تھا، بکری تھی، گھوڑے تھے، جو چارہ دیا کرتی تھی اس کے اوپر چارہ ڈالا کرتی تھی، پورے دن اس میں جانور چارہ کھایا کرتے تھے، جو مویشی حلال پلے ہوئے تھے گھر کے اندر وہ کھایا کرتے تھے، اور رات کو صفائی کر کے سیدہ اسی پر بستر بنا کر سویا کرتی تھی۔ یہ ہے ملکہ کونین۔ کتنی سادی زندگی ہے، کتنی سادی زندگی۔ اس لیے کہ رسول نے کہا تھا فاطمہ جس سے تیری شادی کر رہا ہوں بہت غریب ہے، بہت غریب ہے۔ بڑے رشتے آئے تھے جناب سیدہ کے، بڑے سرمایہ دار لوگ، کاروبار لوگ، بزنس مین لوگوں کی تاریخ میں نام لکھے ہیں ان کے، سب 10-12 8 رشتے ہیں جناب سیدہ کے جو آئے ہیں۔ اور پیغمبر نے کیا کہا نہیں مجھے اختیار نہیں ہے، سیدہ کے رشتے کا اختیار خدا کو ہے، خدا جسے انتخاب کرے گا اسی سے سیدہ کی شادی ہوگی۔ اور جب اتنے بڑے بڑے رشتے، ظاہری باتیں معلوم تو تھا جناب سیدہ کو کون کون سے لوگوں کے خاندان سے رشتے آئے تھے، اور جب علی کا رشتہ آیا ہے تو تاریخ لکھا کہ جناب سیدہ کو علی نے بٹھایا، پیغمبر نے بٹھایا اور سمجھایا میری بیٹی یاد رکھ، کبھی یہ ذہن میں مت لانا کہ میں نے تیری علی سے شادی کی ہے، غریب ہے علی، نہیں، یاد رکھ میری بیٹی میں تیری شادی اس شخص سے کر رہا ہوں، اس شخصیت سے کر رہا ہوں، اس کا انتخاب کیا ہے جو مال میں سب سے زیادہ کم ہے، تقوی میں، علم میں، خدا کے تقرب میں سب سے زیادہ بلند ہے۔ میں نے تیرے لیے وہ انتخاب کیا بیٹا، میں نے وہ منتخب کیا ہے کہ جو سیرت میں، صورت میں، اخلاق میں، کردار میں، علم میں اپنے پورے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ ممتاز و نمایاں ہے، جو خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کا انتخاب تیرے لیے کیا میں نے۔ تو معیار کیا ہوا؟ رشتہ ڈھونڈنے کا معیار کیا ہے؟ معاشی سوشل ہمارا اسٹیٹس، یا دینداری ہے، اخلاق ہے، کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم آج کے معاشرے میں کیا ہے۔ آج کے معاشرے میں تو ہمارا جو صورتحال چل رہی ہے، ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے کہا نا، ہم اپنے بازوؤں پر اور اپنے سرمایے پر اور اپنی چیزوں پر بھروسہ زیادہ کرتے ہیں، خدا پہ کم کرتے ہیں۔ رشتہ ڈھونڈنے جا رہے ہیں، اگر نیک ہے، کوئی نیک ہے، صالح ہے، متدین ہے، دیندار ہے، اور 50 کے بجائے 25 تنخواہ اس کی نہیں، اس کو نہیں دینا۔ لیکن اگر کوئی بد اخلاق ہے، 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اس کو دے دیں گے، بھائی یہ بچی کو سکون سے رکھے گا۔ پھر گھر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر طلاقیں ہوتی ہیں، پھر جھگڑے ہوتے ہیں۔
بھائی رازق خدا ہے، پروردگار دینے والا ہے، آپ اور میرے اختیار میں، خدا کے اختیار میں، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے۔ نکاح جب پڑھتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ نکاح میں یہ تو کہتے ہیں یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، غریب ہو گئے تو تم نکاح کرو، خدا تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، سنت الہی کو ادا کرو گے غنی کر دے گا خدا۔ ہم تو دنیا کے اندر یہ دیکھتے ہیں مال اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، دولت اس کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ اچھا یہ نہیں سوچ رہے کہ آج تو دولت ہے اس کے پاس، ممکن ہے کہ آج میں انتخاب کروں ایسے لڑکے کا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جس کی 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے، ولیمے کے تیسرے دن ہی اس کی نوکری چھوٹ گئی، پھر کیا ہوگا بھائی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور جس کی 25,000 روپے تنخواہ ہے، عورت کی برکت سے اس کا چھکا لگ گیا، 5 لاکھ روپے تنخواہ ہو گئی، پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا ہے میں کاروبار میں برکت دوں گا، تو میری سنت ادا کرو، نکاح کرو، میں برکت دوں گا۔ ہمارے یہاں تو صورتحال معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا، اچھا بھائی شادی کر دو اب اس کی، نہیں اتنے سال پڑھایا ابھی کچھ کمانے تو دو اس کو۔ ایمان کی فکر نہیں ہے، کمانے کی فکر ہے کہ بیٹے کے نوٹ آنا شروع ہو جائیں، پیسے آنا شروع ہو جائیں۔ ایمان بچاؤ، مت دیکھا کرو یہ چیزیں۔ رسول خدا نے کہا میں نے زندگی میں بیٹی تیرے لیے وہ شخص انتخاب کیا جو مال میں غریب ہے، تقوی میں، اخلاق میں، علم میں اور خدا کے نزدیک ہونے میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ رکھنے والا ہے یا نہیں؟ اور یاد رکھو بیٹی، کبھی علی سے فرمائش نہ کرنا۔ ہے کوئی باپ جو اپنی بیٹی کو یہ کہہ کر رخصت کرتا ہو کہ بیٹی جب شوہر کے گھر میں جانا نا، بیٹی سفیر ہوا کرتی ہے، سفیر، جیسے ملکوں کے اندر سفیر ہوتے ہیں نا کہ آپ بھیجتے ہیں یہاں سے لے کے دوسرے ملک میں اپنے سفیر کو، تو سفیر کیا کرتا ہے؟ سفیر ملک کی آبرو ہوتا ہے، سفیر ملک کی عزت ہوتا ہے، اس کو سارے پروٹوکول اور ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ جب اس ملک میں جاؤ گے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، تمہارا کوئی عمل پورے ملک کو بدنامی کا باعث بنے گا، پورے ملک کی تنزلی کا باعث بنے گا، پورے ملک کے چہرے کو خراب کرے گا۔ اسی طرح بیٹیاں سفیر ہوتی ہیں ماں باپ کی، والدین کی سفیر ہوتی ہیں۔ جب بیٹیاں دوسرے کے گھر میں جاتی ہیں ان کو تربیت دے کر بھیجا کرو، تاکہ تم جہاں وہاں جاؤ تو ہماری تربیت پر سوال نہ اٹھے کہ یہ تربیت کی اولاد کی۔ اس طرح سے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ کہ لوگ بولیں کہ ہاں ماں باپ نے ایسی اچھی تربیت کی ہے، ایسی اخلاقی تربیت کی ہے۔ عزیزوں ہماری تو صورتحال مجھے نہیں پتا کیا صورتحال ہے، کہاں جانے جناب سیدہ کی سیرت میں جا بیٹی علی سے فرمائش نہ کرنا، علی غریب ہے، غریب ہے، اور خدا کی قسم پوری زندگی سیدہ نے فرمائش نہیں کی علی سے، نہیں کی، ایک دفعہ کی پوری زندگی میں، وہ بھی جب علی نے کہا۔ کیا کہا؟ بیٹھ گئے سیدہ کے سراہنے آ کے، بیمار ہیں، مریض ہیں، آ کے بیٹھ گئے، سیدہ کیسی طبیعت ہے؟ طبیعت ناساز ہے۔ سیدہ کسی چیز کا دل چاہتا ہے؟ کھانا کوئی چیز کھلا کے دے دوں، کھانے کا دل چاہتا ہے کچھ؟ نہیں علی، شرم آتی ہے، شرم آتی ہے۔ میرے بابا نے کہا تھا علی سے فرمائش نہ کرنا، یہ بیٹی ہے اپنے باپ کی سفیر ہے۔ جانتے ہو علی نے کیا کہا؟ کہ سیدہ تجھے علی کے حق کی قسم دے رہا ہوں، تجھے علی اپنے حق کی قسم دے رہا ہے، آج جو تو علی سے فرمائش کرے گی علی تیری فرمائش پوری کرے گا۔ مسکرا کر ایک جملہ کہتے ہیں، علی انار کھانے کا دل چاہتا ہے، پوری زندگی میں ایک فرمائش، وہ بھی انار۔ علی خوش ہو گئے، رسول کی بیٹی نے فرمائش کی ہے، فوراً گئے انار کے بندوبست کے لیے، پوچھا صحابی سے، اصحاب سے، کہا علی انار کا تو موسم نہیں، آؤٹ آف سیزن، یہ تو مشکل ہے، فلاں عیسائی ہے شاید اس کے چلے جاؤ، وہ ذخیرہ کرتا ہے۔ اس کے گھر پہ پہنچ گئے، پوچھا دک الباب کیا، کہا رسول کی بیٹی نے فرمائش کی انار، کہا علی انار تو ختم ہو گئے۔ واپس پلٹے، زوجہ کو بتایا، کون آیا تھا؟ زوجہ نے کہا، زوجہ کو بتایا کہ علی آئے تھے انار کے لیے؟ نہیں تھے، میں نے منع کر دیا۔ زوجہ نے کہا نہیں، علی کو بلاؤ فوراً، میں نے کچھ انار ذخیرہ کر لیے تھے کہ جب مہنگے ہو جائیں گے تو پھر بھیج دیں گے اسے، بلاؤ علی کو۔ علی دروازے پر آئے، فوراً اس نے انار لا کے دیا۔ 1 دینار کا انار ہے، علی نے 10 دینار دیے علی کی سیدہ کی۔ اس نے کہا علی مولا یہ تو 1 دینار کا انار ہے۔ کہا نہیں، انار 1 دینار کا تھا، لیکن تیری بیوی نے اس لیے ذخیرہ کیا تھا کہ جب انار 10 دینار کا ہو جائے گا، مہنگا ہو جائے گا، پھر میں اسے بیچوں گی، لہٰذا میں وہی قیمت دوں گا جو اسے ملنے والی ہے بعد میں۔ خوش خوش آ رہے علی کہ آج سیدہ کی فرمائش پوری کروں گا۔ کون؟ کائنات کا مولا۔ راستے میں
سائل نے آواز دی ہے کوئی راہ خدا میں اس مریض کو کچھ دینے والا، بیمار کو کچھ دینے والا؟ یہ ہے جسے غریبوں کی ولایت دی ہے۔ وہ علی کوئی اور ہے جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں، یہ علی کوئی اور ہے۔ پڑھو کبھی کا علی کا تجزیہ کرو زندگی کا عزیزو۔ رک گئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ولی خدا ہے، حجت خدا ہے، کسی غریب کی صدا کان میں پڑے رک گئے۔ دیکھا ہے خرابے میں غریب بیٹھا ہے، کیا چاہتا ہے؟ انار کھانے کا دل چاہتا ہے، انار کاٹا دے دیا، آدھا سیدہ کو دے دوں گا، دختر رسول کو دے دوں گا۔ آگے بڑھے، ہرا ایک سائل کی آواز ہے کوئی اللہ کی راہ میں دینے والا؟ رک گیا علی، رک گئے علی۔ دیکھا کون ہے؟ کہا ایک اور غریب بیٹھا۔ کہا کچھ ہے؟ انار دے دیا۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ پوری زندگی میں کوئی فرمائش نہیں سیدہ کی، ایک فرمائش وہ بھی علی کے قسم دینے پر، اور پورا انار دے چکے۔ علی کے قدم نہیں بڑھتے گھر کی طرف، اب سیدہ کا سامنا کیسے کرے گا؟ میں تو وعدہ کر کے آیا ہوں، میں تو دختر رسول سے کہہ کے آیا ہوں آج میں تیری خواہش پوری کروں گا۔ قدم نہیں بڑھتے۔ بالآخر پہنچے، جیسی دروازہ کھولا تو دیکھا زہرا کے سرانے اناروں سے بھرا تھال رکھا ہوا ہے، تھال رکھا ہوا ہے، اور سیدہ انار کھا رہی۔ علی نے پوچھا بی بی فاطمہ سیدہ یہ انار کہاں سے آئے؟ کھا لیا؟ ابھی آپ نے قاصد بھیجا تھا، ابھی تو آپ نے بھیجا تھا، یہ انار وہی لے کر آیا کہ علی نے بھجوائے؟ ابھی تو آپ نے بھیجا، وہ کہتا ہے علی نے انار بھیجے۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی، پیغمبر گھر میں آئے، علی نے پورا ماجرا پیغمبر خدا کو سنایا۔ پیغمبر خدا رونا شروع ہو گئے اور رو کر کہتے علی تجھے مبارک ہو۔ سن علی، وہ جو پہلا سائل تھا وہ جبرائیل تھا جس نے تجھ سے انار مانگا تھا، دوسرا میکائیل تھا، اور یہ جو یہ انار جو تو دیکھ رہا ہے یہ اللہ نے تیری زوجہ میری بیٹی فاطمہ کے لیے انار جنت سے بھیجے ہیں۔ عزیزو جن کا مقام یہ ہو، جن کی منزلت یہ ہو، ان کی زندگی تو دیکھو کتنی سادہ۔ ہمارا کیا حال ہے؟ اگر ہمارا شوہر غریب ہو جائے تو تانے، فلاں کے گھر میں تو دیکھو ڈبل ڈور فریج ہے، ہمارے گھر میں تو سنگل بھی نہیں ہے۔ فلاں کے گھر میں دیکھو یہ ہے، ہمارے گھر میں تو یہ نہیں ہے۔ ہے یا نہیں ہے؟ میں تو کھلی بات کرنے کا عادی ہوں، اچھی لگے یا بری لگے، وہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اور اسی بنا پہ طلاقیں ہو رہی ہیں آپ کے یہاں۔ مت کرو شوہر کی غربت پر تانا زنی، مت شوہر کو تانے دیا کرو۔ میں نے روایت پڑھی ہے، معصوم فرماتے کہ جو عورت، جو خاتون، جو مومنہ اپنی شوہر کی غربت پر صبر کرے گی، کل روز قیامت جناب سیدہ کی سواری کے ساتھ ساتھ چلے گی۔ کتنا بڑا مقام ہے تمہارا، کتنی بڑی عظمت ہے کہ جناب سیدہ کی سواری کے ساتھ ساتھ چلو گے۔ کون سی سواری؟ یہ روایت کہتی ہے جب روز محشر منادی ندا دے گا، لوگوں رسول کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، تو ملائکہ کی صفیں لگی ہوں گی، انبیاء کی صفیں لگی ہوں گی، اولیاء کی صفیں، اوصیاء کی صفیں ہوں گی، سب نظریں جھکائے کھڑے ہوں گے، اور نورانی سواری پر سوار ہو کر شہزادی آئیں گی۔ اس سواری کے ساتھ ساتھ اگر کوئی خاتون ہوگی، کوئی مومنہ ہوگی، وہ ہوگی جو اپنے شوہر کی غربت پر صبر کرتی ہوگی۔ کتنا بڑا مقام ہے اس عورت کا، کتنی بڑی منزلت ہے۔ نہ کرو ایسے کام۔ میں جانتا ہوں آج کی معاشی مشکلات بہت خطرناک ہیں، بہت صورتحال خراب ہے معاشی۔ ان ایام میں کھلایا کرو سیدہ کے نام پر لوگوں کو، نیت کیا کرو ان ایام میں، ایام فاطمیہ میں سیدہ کے نام پر لوگوں کی مدد کیا کرو۔ 50 روپے، 100 روپے، 500 روپے، 1000 روپے، کسی کو کھانا کھلا دیا سیدہ کے نام پر۔ یاد رکھو جو دنیا کے اندر سیدہ کے نام پر کھلائے گا یا کسی کی مدد کرے گا، روز قیامت سیدہ اس کی شفاعت کریں گی۔ یہ روایت ہے، یہ روایت ہے۔ یہ ایام کوئی معمولی ایام نہیں ہے۔ کتنے سادات اولاد رضارہ ایسی ہیں جو غربت کی وجہ سے کھا نہیں سکتی، پی نہیں سکتی، فیس نہیں بھر سکتی، مشکلات ہیں۔ بھائی نہیں کر سکتے پورا، تھوڑا سا کر سکتے ہو، 100 روپے دے سکتے ہو، 1000 روپے دے سکتے ہو، دے دو۔ اپنی استطاعت کے مطابق منع کرو اولاد رسول کو۔ مجھے پتہ ہے بڑی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن کوشش کرو کچھ نہ کچھ کرو، ان ایام میں کچھ نہ کچھ کرو۔ بس ختم کر دیا میں نے اپنی بات کو۔ یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ میں نے روایت خود پڑھی ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام
امام ارشاد فرماتے ہیں جب یہ روز محشر کی میں نے روایت پڑھی نا، آئیں گی جناب سیدہ کی سواری آئے گی، اسی طرح کی روایت ہے، معصوم فرماتے ہیں پانچویں امام جب یہ سواری آئے گی تو پروردگار مخاطب ہوگا جناب سیدہ سے، خطاب کرے گا۔ کیا خطاب کرے گا؟ شہزادی، اے میری محبوب کنیز فاطمہ، جنت تمہارا انتظار کریے، داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جناب سیدہ رک جائیں گی، کبھی دائیں جانب دیکھیں گی، بائیں جانب دیکھیں گی۔ خدا ہم کلام ہوگا، سیدہ میں نے تمہیں جنت میں جانے کا حکم دیا، تم حیران و پریشان کیوں؟ کہ پروردگار جب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک اپنے ماننے والوں کو، اپنے بچوں کے ماننے والوں کو نہ لے جاؤں۔ سیدہ ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، خدا خطاب کرے گا سیدہ جسے چاہے جنت میں لے کر داخل ہو جا، تیری شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ تو سیدہ کا مقام ہے، جسے چاہے جنت میں لے کے داخل ہو جاؤ۔ پانچویں امام فرماتے کہ میری ماں روز محشر اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شیعوں کو اس طرح سے چنیں گی جس طرح سے پرندہ خاص دانہ چن لیتا ہے، خام چھوڑ دیتا ہے۔ ایک ایک کر کے اپنے چاہنے والوں کو چنیں گی سیدہ کس دن؟ روز محشر، اور ان کو لے کر جنت کے دروازے میں آئیں گے، سیدہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب یہ جن کی شفاعت سیدہ نے کی ہے جا کے کھڑے ہو جائیں گے دروازے پر، حیران و پریشان ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے۔ خدا مخاطب ہوگا کہ تم جنت میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ تمہاری شفاعت سیدہ نے کی ہے، لہذا جنت تمہاری منتظر ہے، داخل ہو جاؤ۔ اب یہ چاہنے والے دیکھیے گا ان کا مقام کیا ہوگا۔ وہ تو سیدہ کا مقام ہے جنہوں نے شفاعت کی، اب ان کا مقام کیا ہوگا؟ یہ دائیں بائیں جانب دیکھ رہے ہو، خدا کہہ رہے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، سیدہ نے تمہاری شفاعت کی۔ یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہماری شفاعت سیدہ نے کی، ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہم ان لوگوں کو نہ لے جائیں کہ جنہوں نے دنیا میں سیدہ کے نام پر ہمیں کھلایا، ہماری مدد کی ہے۔ جب تک ان کو لے کر نہیں جائیں گے جنت میں ہم داخل نہیں ہوں گے۔ خدا کہے گا جاؤ تمہیں اختیار ہے، جاؤ تمہیں اختیار ہے۔ پانچویں امام کہتے بس وہ سیدہ کے ماننے والے، چاہنے والے ایک سب کو چن کر لے جائیں گے وہاں سے، سوائے کافر اور منکر کے کوئی نہیں بچے گا، سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ہے مقام سیدہ، یہ ہے مقام فاطمہ زہرا۔ روایت کہتی ہے روز قیامت جب امت کی شفاعت کے لیے سیدہ داخل ہوں گی تو آواز دے گا پروردگار سیدہ کیا لائی ہو؟ اپنی امت کی شفاعت کے لیے، اپنی امت کی بخشش کے لیے۔ سیدہ رو کر کہیں گی پروردگار کچھ نہیں لائی، بس اپنے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے 2 بازو لائی ہوں اور اپنے بچے علی اصغر کا جسم مبارک لائی ہوں۔ کتنا سخت ہوگا سیدہ کے لیے۔ کیا مقام ہے ابوالفضل عباس کا، کیا مقام ہے علی اصغر کا، دونوں باب الحوائج، دونوں باب الحوائج، کیا مقام۔ پروردگار اپنی امت کی شفاعت کے لیے 2 بازو لائی ہوں عباس کے، اور علی اصغر کو لے کر آئی ہوں۔ عزاداران حسین، یہ ایام ایام مغفرت ہے، یہ ایام دعا کی قبولیت کے ایام ہیں۔ نہیں معلوم پھر ملے نہ ملے یہ موقع، اس فرش عزا پر بیٹھ کر جھولی پھیلا کر اپنے حق میں دعا کیا کرو۔ پورے سال سیدہ کو حسین کا پرسہ دیتے ہو، آج اہل بیت کو سیدہ کا پرسہ دینا ہے۔ گزر گئی 3 جماعت الثانی میں، ہم تو آج چلے جائیں گے نا، مجلس کر کے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے۔ آج 3 تاریخ تھی، ختم ہو گئی، اب 2-4 مجلسیں اور ہوں گی، پھر ولادت کا آ جائے گی بی بی کی 20 جماعت الثانی میں، چلے جائیں گے سکون سے۔ لیکن سوچو فاطمہ کے گھر میں کیسی اداسی چھا گئی، فاطمہ کا گھر کیسا ویران ہو گیا۔ میں نے روایت پڑھی ہے علی کے بارے میں، روایت پڑھی ہے جب علی قبریں کھو چکے نا اور سیدہ کو دفن کر چکے، کیا عالم ہوگا علی کا مجھے نہیں معلوم، لیکن روایت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے جب قبر بنا کر بے ساختہ علی نے چیخ ماری اور اپنے آپ کو قبر زہرا پر گرا دیا۔
ایک جملہ کہتا ہے علی سیدہ تو ایک خاتون تھی جو علی کے مقام کو جانتی تھی، جو علی کے درد کو جانتی تھی۔ سیدہ علی کس سے اپنا درد دل بیان کرے گا؟ سیدہ کس سے علی اپنا درد دل بیان کرے گا؟ عزاداران حسین بڑا سخت مرحلہ ہے۔ کتنے دن آنکھ بند ہوئے رسول کی ہوئے؟ 75 دن، 95 دن، بس 95 دن بعد یہ وہی دروازہ ہے کہ جا رسول خدا آ کر سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ۔ ہے یا نہیں ہے؟ یہی وہ فاطمہ ہے نا جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ابھی آنکھ بند ہوئی ہے، تاریخ نے لکھا کہ چند خبیث علی سے بیعت کے لیے آگ لے کر دروازے پر آ گئے۔ نکھے سب کے نام تاریخ میں، وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ تعالی خدا زہرہ کے قاتلوں کو بے نقاب کرے گا، خدا ان کو دنیا میں بھی رسوا کرے گا۔ آگ لے کر آ گئے، دروازے پر آیا، آواز دیے فاطمہ علی کو باہر نکالو، علی کو باہر نکالو، بیعت کے لیے علی کو باہر نکالو، کیونکہ سب تو بیعت کر چکے، جو جو گھر میں بیٹھے تھے انہیں نکال کر بیعت کرائی گئی۔ تاریخ میں لکھی ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، علی کے دروازے پر بھی آ گئے بیعت لینے کے لیے، فاطمہ علی کو باہر نکالو۔ سیدہ کہتی ہیں کہ اگر علی باہر نہ نکلے تو کیا کرو گے؟ آواز دے کر کہتے ہیں اگر سیدہ علی باہر نہ نکلے تو اس گھر کو جلا دیں گے۔ ڈر کی بات نہیں کی ہے، ڈر نہیں کہ فاطمہ اگر علی باہر نہ نکلے اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ جس پر حیران اور تعجب سے سیدہ نے سوال کیا، جانتے ہو اس گھر میں کون رہتا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم اس گھر میں فاطمہ رہتی ہے؟ تمہیں نہیں معلوم اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں؟ کہ کوئی بھی رہتا ہو، سیدہ اگر علی باہر نہ نکلے تو اس گھر کو آگ لگا دیں۔ عزاداران حسین جب تھوڑی دیر گزری نا، ایک خبیث کہتا ہے، ملعون کہتا ہے لکڑیاں جمع کرو۔ یہ ہے اجر رسالت ادا کیا جا رہا ہے۔ کتنے دن بعد؟ 3-4 دن بعد۔ خدا کی قسم اگر 100 سال بعد اگر کوئی سیدہ کا دروازہ جلانے آتا نا تو کوئی جواز بن جاتا، کوئی مورخ جواز بنا دیتا کہ بھائی 100 سال گزر گئے تھے، 1 صدی گزر گئی تھی، لوگوں نے رسول کو دیکھا نہیں تھا، تعلیمات رسول بھلا چکے تھے، لہذا سیدہ کے مقام کو نہیں جانتے تھے، اس لیے دروازے پہ آگ لے کر آ گئے تھے غلطی سے۔ ابھی تو صدیاں نہیں گزری، ابھی تو رسول کی قبر کی مٹی بھی گیلی ہے، ابھی تو چند دن گزرے ہیں کہ علی باہر نہ نکلے تو ہم آگ لگا دیں گے، اور لکڑیوں کو جمع کیا گیا۔ سیدہ کے دروازے پہ اجر رسالت ادا کرنے آئی ہے امت۔ جب لکڑیاں جمع ہوئی ہیں، اب سوچئے ذرا در و دیوار کے درمیان سیدہ فریاد کر رہی ہے، واہ محمد واہ بتا۔ بابا زمانہ نے کیسا رخ بدل لیا، بابا زمانہ نے کیسے مصائب توڑے، سبت علی المصائب الانہا۔ بابا تیرے بعد یہ دن بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ امت میرے دروازے پر آگ لے کر آ گئی۔ بابا تیرے بعد ایسے مصائب ٹوٹے، یہ دنوں پہ پڑتی تو رات کی تاریخوں میں بدل جاتے۔ عزاداران حسین در و دیوار کے درمیان ہے سیدہ، اور آواز دے رہی ہے، بابا بابا میری مدد کرو، بابا میری مدد کرو، ظالموں نے حکم دیا دروازے کو آگ لگا دو۔ عزاداران حسین لکڑیاں جمع کی ہیں اور دروازے کو آگ لگائیے۔ سیدہ کی کیا کیفیت ہوگی مجھے نہیں معلوم، آپ اپنے اذہان کو مدینے لے جائیے، اپنے اذہان کو مدینے لے جائیے اور سوچئے کہ دروازے کے پیچھے سیدہ کی کیا کیفیت ہوگی۔ جو دروازہ جلتا جا رہا تھا، سیدہ کی فریاد بلند ہوتی جا رہی تھی، سیدہ در و دیوار کے درمیان بین کر رہی تھی۔ عزیزو روایت کہتی ہے کہ جب دروازہ جلنے سے کمزور ہوا نا تو ایک خبیث آگے بڑھا، ایک ملعون آگے بڑھ کر کہتا دروازہ گرا دو، دروازہ گرا دو۔ عزیزو کیسے گرایا دروازہ؟ روایت کہتی ہے ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے دروازے پر لات ماری ہے، دروازے پر لات ماری، پھر مجھے نہیں پتا کیا ہوا، لیکن تاریخ میں زہرا کی ایک فریاد بلند ہوئی، اسماء اسماء مجھے سہارا دے، اسماء میرا محسن مارا گیا، اسماء میرا پہلو ٹوٹ گیا۔ اور میں نے ایک اور روایت پڑھی ہے
کہ ایک خبیث داخل ہوا ہے گھر میں، اور جب سیدہ کھڑی ہوئی ہے، روایت ہے اور یہ اہل سنت نے روایت نقل کی ہے، اس کا نام بھی لکھا ہے تاریخ میں خبیث کا، تاریخ نے لکھا کہ جو محسن کے صدق ہونے کا، محسن کی شہادت کا سبب بنا۔ ایک روایت کہتی ہے دروازہ جلنے کی وجہ سے محسن شہید ہوا، دوسری روایت کہتی ہے جب سامنے سارا کھڑی تھی نا تو ایک خبیث ملعون پلید انسان آگے بڑھا، اس نے فاطمہ کے شگم پر لات ماری، سیدہ کے شگم پر لات ماری، جس کی وجہ سے محسن شہید ہوا۔ عزاداران حسین ظالم گھر میں داخل ہو گئے ہیں، علی کے گلے میں رسی ڈالی ہے اور علی کو گھسیٹنا شروع کیا ہے، علی کو کھینچنا شروع کیا۔ اب جب زہرا نے علی کا یہ عالم دیکھا تو زہرا نے اپنے درد کو بھلا دیا، اپنے پہلو کو چھوڑ دیا، محسن کو بھلا دیا، دوڑ کر علی کا دامن پکڑ لیا۔ ارے ظالموں، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ظالموں علی نے تمہارا کیا کیا ہے، ظالموں علی کو چھوڑ دو۔ میں نے دو روایتیں پڑھی ہیں، ایک بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھی ہے، علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ جب ظالموں نے علی کو نہ چھوڑا نا تو زہرا آواز دے کر کہتی ہے ظالموں اگر تم نے علی کو نہ چھوڑا تو فاطمہ اپنے سر کے بال کھول کر تمہارے لیے بد دعا کرے گی۔ روایت کہتی ہے ابھی یہ جملے ادا کیے تھے کہ روزہ رسول ہلنا شروع ہوا، سلمان آواز دے کر کہتے علی فاطمہ کو روک لو ورنہ خدا کا عذاب آ جائے گا۔ عزاداران حسین دوسری روایت سنو گے، شیخ عباس قمی نے لکھی ہے دوسری روایت، اور وہ دوسری روایت میں کہتے ہیں جب زہرا نے علی کا دامن پکڑا ہوا تھا اور ظالموں نے علی کو نہ چھوڑا اور زہرا دامن کھینچ کے علی کو اپنی طرف کھینچتی تھی تو کنفذ نامی خبیث، کنفذ نامی ملعون آگے بڑھا، اس نے تازیانہ نکالا ہے اور ہوا میں لہراتے ہوئے سیدہ کے بازو پہ مارنا شروع کیا۔ ارے جیسے ہی فاطمہ کے بازو پر تازیانہ لگا رسول کی بیٹی تڑپ کر رہ گئی، علی کا دامن چھٹ گیا۔ عزادارو یہ تکلیف تھوڑی دیر کی نہیں تھی، روایت کہتی ہے مرتے دم تک سیدہ کے بازو پر یہ داغ بنا رہا، اور یہاں تک روایت کہتی ہے جب نماز میں دعائے قنوت پڑھنا چاہتی تھی تو فاطمہ کا ایک بازو نہیں اٹھتا تھا، سیدہ کا بازو شل ہو گیا تھا۔ جب کسی نے پوچھا امام حسن سے مولا اس گلی سے مسجد قریب پڑتی ہے، آپ اتنا گھوم کے کیوں جاتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے، یہاں سے جایا کریں یہ قریب ہے مسجد کے، گلی یہاں سے جایا کریں یہاں سے مسجد قریب ہے۔ امام حسن کہتے میں اس لیے اس گلی سے نہیں جاتا، اس گلی میں وہ رہتا ہے جس نے میری ماں کو تازیانہ مارا تھا، جس نے میری ماں کو تازیانہ مارا تھا۔ عزاداران حسین پس کربلا میں اور مدینے کی سرزمین میں یہی تو فرق ہے، کربلا میں ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا اور مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا۔ ارے یہی در تھا امام حسن کے دل پر جو رویا کرتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا مولا روتے کیوں ہو، ہم شیعوں پر رحم کرو، تو امام کہتے تھے ارے کیسے وہ منظر بھلاؤں، کیسے وہ منظر بھول جاؤں۔ کہا مولا کیا ہوا تھا، کہ جب ظالموں نے دروازہ جلایا تھا تو دروازے کے پیچھے ایک لوہے کی کیل نکلی ہوئی تھی، میں دیکھ رہا تھا جو جو دروازہ جلتا گیا لوہے کی کیل سرخ ہوتی چلی گئی۔ امام حسن ایک چیخ مار کر کہتے ارے مت پوچھ، جب ظالموں نے دروازہ گرایا تو میں نے دیکھا وہ جلتی ہوئی کیل میری ماں کے پہلو میں جا لگی، بس گریہ کر لیا۔ آخری روایت، خدا آپ کو سیدہ کے غم کے سوا کوئی غم نہ دے۔ عزاداران حسین بس اپنی دعاؤں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرو۔ سیدہ پروردگار تجھے سیدہ کی مصیبت کا واسطہ، تجھے سیدہ کے ٹوٹے ہوئی پسلیوں کا واسطہ۔ عزیزو سنو گے آخری روایت، بس سادات مجھے معاف کریں گے اس وقت علی کا کیا حال ہوا ہوگا۔ خدا کی قسم دنیا میں کتنا ہی انسان مرد کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ بہادر کیوں نہ ہو، لیکن یہ منظر جو میں نے پڑھنے جا
بتا رہا ہوں اگر علی نے دیکھا تھا اس منظر کو تو ذرا سوچو علی کا کیا حال ہوا ہوگا، حسن حسین کا کیا حال ہوا ہوگا، زینب اور ام کلثوم کا کیا حال ہوا ہوگا جب یہ ظالم گھر میں داخل ہوئے۔ شیخ عباس کمی کہتے ہیں کہ سیدہ علی کے سامنے ڈھال بن گئی، سامنے آ کے کھڑی ہو گئی کہ میں تجھے علی کے قریب نہیں آنے دوں گی، میں تجھے علی کے نزدیک نہیں جانے دوں گی۔ علی کا دفاع کر رہی ہیں۔ عزادارو مقاصد نے لکھا جب فاطمہ علی کے سامنے سے نہ ہٹی تو عزیزو جانتے ہو کیا ہوا؟ ایک خبیث آگے بڑھا، اس نے بڑھنے کے بعد سیدہ کے منہ پہ تماچا مارا، فاطمہ زہرا کے تماچا لگا، زہرا زمین پر گری اور گرتے ہوئے آواز دیتی ہے یا مہدی، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، دیکھ کس طرح تیری ماں پر قیامت ڈھائی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ پروردگارہ جن لوگوں نے اس فرش ازا کو بچھایا، پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے گھروں پہ اپنی رحمت برکت نازل فرما۔ پروردگارہ جو مومنین یہاں پر فرش ازا پر آئے جنہوں نے سیدہ کی مصیبت پر گریہ کیا، پروردگارہ تجھے واسطہ سیدہ کی مصیبتوں کا، سیدہ کے مصائب کا واسطہ پروردگار ان مومنین کی مشکلات کو آسان فرما۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے التماس دعا کا کہا ہے، پروردگارہ بہت سارے لوگ بے اولاد ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہے، جو مشکلات ہیں پروردگار تو بہتر جانتا ہے۔ ان تمام مومنین کی مشکلات کو سیدہ کے صدقے میں آسان فرما۔ پروردگار ہمارا فرزند بیمار ہے، تجھے واسطہ جناب سیدہ کی مصیبت کا اس کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ دنیا میں جہاں کئی مومنین عزاداری میں مشغول ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جنت المعلی جنت البقیع کی تعمیر فرما۔ ہم سب کو قبر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یہ ایام فاطمیہ ہیں، مظلومیت کے ایام دنیا میں جہاں کہیں مظلوم تیرے دین کا دفاع کر رہے ہیں، عراق میں، شام میں، یمن میں، لبنان میں، فلسطین میں، کشمیر میں، جہاں کہیں مظلوم ہیں پروردگار اور مجاہدوں کی نصرت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، علماء کرام مراج عظام کا سایہ سروں پر دراز فرما۔ پروردگارہ انقلاب کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، عراق کے اندر اسلامی حکومت کا قیام فرما، تشیع کو مضبوطی عطا فرما، تشیع کو سربلندی عطا فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جن مومنین نے عزاداری کے راستے میں جانوں کے نذرانے پیش کیے، شہید ہوگا انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، انہیں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ حضرت حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب نازنی کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔